بڑے ہی مشفق مربی، تربیت کرنے والے، دست شفقت رکھنے والے اور راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کرنے والے بہت بڑے اللہ کے ولی، بڑے اللہ کے مرد کلندر تھے۔ بہترین شاندار زندگی گزاری انہوں نے۔ حضرت والا اپنے آخر ایام میں موت کا تذکرہ بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ایک شعر بھی پڑھا کرتے تھے، نگاہ مرد مومن باتو گویم، نگاہ مرد مومن باتو گویم، چوں مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کہ نیک آدمی کی، مرد مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ جمعے والے دن خدیجۃ الکبریٰ مسجد ہے نیچے شاہ محلے میں ہمارے نزدیک، وہاں یہ عاجز جمعہ پڑھا کے جمعے سے فراغت کے بعد گھر پہنچا تو فون آیا، کبھی شیخ صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ دل پر ایسی چوٹ لگی، اتنا بڑا صدمہ لگا، اب یقین کریں کہ برداشت نہیں کر سکا، برداشت نہیں ہو سکا۔ فوراً وہاں سے جس حالت میں تھے، جمعے کی حالت میں، رومال باز تھا، فوراً منہ پر گھمایا اور اپنے چہرے کو چھپایا، کوئی پتہ نہیں راستے میں کیا حالت ہو۔ ایک دوست کو ساتھ لیا اور یہاں سے منگو پیر سلطان آباد تک میں کیسے پہنچا آپ یقین کریں مجھے نہیں پتہ چلا۔ سارے راستے میں روتے ہوئے، سارا سفر بڑی مشکل سے روتے ہوئے گزرا۔ تو حضرت شیخ رحم اللہ کے کمرے میں پہنچا تو حضرت سے لپٹ کر اتنا رویا کہ دل کی بڑھاس نکالی۔ جب حضرت شیخ کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، آپ یقین کریں کہ چہرے مبارک چمک رہا تھا اور حضرت مسکرا رہے تھے۔ میری حالت تو غیر تھی، میں نے کپڑا ہٹاتے چہرے پر دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ، حضرت جس طرح میں اور آپ مسکرا رہے اس طرح حضرت مسکرا رہے تھے۔ میں نے فوراً ساتھیوں کی طرف مڑ کر بات کی، میں نے کہا دیکھیں بھائی حضرت مسکرا رہے ہیں، بھائی ڈاکٹر کو بلائیں معلوم کریں، حضرت تو زندہ ہیں۔ پیچھے ہمارے حضرت کے خلیفہ موجود تھے، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، انہوں نے کہا اللہ والوں کی موت ایسی ہی ہوتی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، چہرہ چمک رہا ہوتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور اللہ نے اسی لیے ان کا خاتمہ اتنا پیارا کیا، اتنا پیارا خاتمہ کیا۔ ہمارے کچھ ساتھی ہیں نا، ان کا مزاج ہوتا ہے وہ تنقیدی مزاج ہوتا ہے، وہ بات بات پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ فتوے لگاتے رہتے، یہ مشرک، یہ مشرک، یہ مشرک، یہ مشرک۔ اتنا آسانی سے کسی کو مشرک نہیں بنانا چاہیے۔ کسی دوسرے مکتب فکر کے کسی عمل کو دیکھ لیا فوراً کہتے یہ مشرک ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کسی مسلمان کو مشرک کہنا۔ تو وہاں قریب میں ہمارے کچھ ساتھی ایسے تھے، اپنے تھے، غیر نہیں تھے، چونکہ ہمارا سلسلہ تھا تو پیری مریدی تصوف کا سلسلہ تھا تو وہ جانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے یار یہ تو مشرک ہے، یہ کہا کرتے تھے۔ اپنے تھے، اپنے، غیر نہیں تھے، اپنے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم آپ کے عقیدے کے لوگ ہیں، وہ کہا کرتے تھے یہ مشرک ہے۔ اللہ نے سب کو بتا دیا، دیکھو تم لوگ مشرک کہتے ہو۔ ہمارے حضرت جمعے کا بیان فرما رہے تھے، جمعے کا بیان، اور اس بیان کے دوران قبر حشر کا تذکرہ چل رہا ہے، اور زبان مبارک کے اوپر جو آیت مبارکہ جاری ہوئی وہ آیت مبارکہ ایسی کہ سب کے منہ بند کے بند رہ گئے کہ تم یہ کہا کرتے تھے یہ مشرک ہے، قل ان صلاتی و نسکی
व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ए मेरे महबूब आप कह दीजिए, ये आयत मुबारक हज़रत की ज़बान पे जारी, इन्ना सलाती बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी बेशक मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती मेरा जीना मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन उस अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है, ला शरीक लहू उसका शरीक कोई नहीं। सब दुनिया वालों सुन लो, तुम कह रहे हो मुशरिक मुशरिक, सुनो आज मेरी ज़बान तुम्हें जाते हुए बता रही है कि हम मुशरिक नहीं, अल्लाह वाले मुशरिक नहीं हो सकते। ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन उस अल्लाह का शरीक कोई नहीं है और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे, पहले नंबर पे मुसलमान हूँ। फिर अल्लाहु अकबर की सदा लगाई, अल्लाहु अकबर हमारे हज़रत का तकिए कलाम था, इसलिए इस फ़कीर की ज़बान पे अक्सर अल्लाहु अकबर की सदा रहती है। अल्लाहु अकबर कबीरा फरमाया और हज़रत खामोश हो गए। पास जो मजमा बैठा हुआ था उन्हें हैरान हो गई, हज़रत क्यों खामोश हो गए। जब उठे तो आकर हज़रत को हाथ लगाए तो हज़रत यूँ बैठे हुए थे तो यूँ पीछे सिर्फ यूँ टेक लग गया और अपनी जान अपने महबूब हकीकी के हवाले कर दी।